جی السلام علیکم۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نومل جناب بشرا صاحب خان صاحب کے پاس، اور الیکشن سے پہلے بھی ہم نے ان سے ایک انٹرویو کیا تھا، آج الیکشن کے بعد ہمارا دوسرا انٹرویو ان سے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس میں یہ کیا کہنا چاہیں گے، اس کے بعد ہم دوسرے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ جناب بشرا صاحب خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 24,000 ووٹ سے الیکشن جیت چکے ہیں، اور ایسا کوئی ایریا نہیں جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے الیکشن نہ جیتو۔ ہماری لیڈ سامنے ہے، واضح ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت ساری دوسری طرف فیورز بھی تھے، اور ان کو بہت ساری سہولت بھی حاصل تھی، اور ہم نے مشکل میں الیکشن لڑا، تو پھر بھی اللہ نے فضل کیا کہ ہماری اتنی لیڈ ہوئی ہے، کیونکہ انہیں تو ہر طرح کی سپورٹ حاصل تھی، اور فارم 47 بھی ایشو ہو گیا، ہمارے نتائج سامنے آ گئے، 1 لاکھ سے اوپر کچھ ووٹ میں نے دیے۔ میاں صاحب کے جو ووٹس ہیں وہ جو ملے ہیں انہیں، وہ بھی کویسچنیبل ہیں، کیونکہ پچھلے کئی الیکشنز میں جب ان کے داماد یہاں سے الیکشن لڑتے تھے تو کئی ذیلی قسم کے ووٹ بھی ان الیکشنز میں پکڑے بھی گئے تھے، لیکن اس میں کارروائی، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ گلشاد خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سے الیکشن لڑے، اس سے قبل سوئی اسمبلی کے بہت سے الیکشن لڑے، اور ان الیکشن کو اور ان الیکشن کو، موجودہ الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ رکاوٹیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، ہمیں اس طرح سے پبلک ایکسیس بھی حاصل نہیں تھا، ہم کوئی ریلی یا جلسہ کرتے تھے تو اس میں ناکے بھی لگ جاتے تھے، ہمیں روکا بھی جاتا تھا۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ الیکشن فیئر تھا، اور الیکشن میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں بنی، بدمزگی نہیں بنی، لوگوں نے کھلے طریقے سے ووٹ ڈالے ہیں، اور مطلب ہے کہ الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن سے پہلے بھی نواز لیگ کے جو امیدوار تھے ان کی طرف سے مختلف علاقوں کو اس قسم کے منصوبے بھی دیے جاتے تھے، اور ہم نے وہ نہیں روکے، یا ہم نے الیکشن کمیشن کو اپروچ نہیں کیا۔ بہرحال ان کی مانیٹرنگ سیل کو ویڈیوز بھی جاتی نہیں، ان کے علم میں بھی یہ تھا، یہ مشینیں بیچتے تھے، روڈز پہ کام کراتے تھے، یہ پانی کی اسکیمیں دیتے تھے، یہ لوگوں کو مختلف، اور پیچھے سے کوئی اپروول ہے یا نہیں ہے، گیس کے پائپس بھی یہ دبا لیتے تھے، اور پہلے بھی ایسے ہوا ہے کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے پائپس پھینکے، الیکشن گزرے تو پھر پچھلے الیکشنوں میں پھر اٹھا لیے الیکشن کے بعد۔ تو اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی، ووٹ لینے کے لیے انہوں نے بہت حربے استعمال کیے اور بے تحاشا روپیہ بھی خرچ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اب مائنڈ کچھ اور ہو گیا ہے، لوگ اب نظریاتی طور پہ جو ہے وہ ووٹ دینے لگ پڑے، کافی تبدیلی آئی ہے اس الیکشن میں۔ یعنی اس الیکشن کو آپ سابقہ تمام الیکشن سے مختلف دیکھتے ہیں؟ اس جی کو میں مختلف دیکھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگ مطلب آزادانہ طور پہ الیکشن لڑ سکیں۔ ان کے یہ سب حربوں کے باوجود لوگوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا، اور جسے بہتر سمجھتے تھے انہوں نے ووٹ دیا۔ شہزاد صاحب خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حکومت اب مرکز میں کسی کی بھی آتی ہے، کیا وہ آئندہ ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنا سکیں گے؟ جس طرح سے ہم سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک چوں چوں کا مربع بنا رہے ہیں،
جو کہ نظریاتی طور پہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. بہرحال یہ ایک ارینجمنٹ ہے, اسے آپ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے, یہ ایک ارینجمنٹ ہوگی جو تھوڑا عرصہ شاید چلے, پھر سے ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جلد ہی دوبارہ ہوں گے اور 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکتی یہ موجودہ؟ جی بالکل, یہ ایسے گروپس ہیں جو کہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں, ان کے نظریات الگ ہیں, ان کا ہاں ایک کامن فیکٹر ایچ ایس کا میں ذکر نہیں کرتا. جس طرح پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں, حالانکہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا, لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے جس طرح سے 15 مہینے میں پرفارم کیا تو اس کو نتیجہ انہوں نے الیکشنز میں دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب ایک ساری مشکلوں کے باوجود پھر سے اکثریت لے گئے. تو یہ دیکھیں جی, اس سے پہلے بھی آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے اس وقت کہ جب کہ ابتدا تھی عمران خان صاحب کی, اس کے بعد آپ کو الیکشن میں ایک ٹکٹ دیا گیا اور پھر دوسرے صوبائی الیکشن کا وہ صوبائی اسمبلی کو ٹکٹ دیا گیا آپ سے, یعنی آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں زیادتی ہوئی اور پھر آپ نے اس بار جمعیت چھوڑ کر فوری طور پر پی ٹی آئی جوائن کی, تو آپ نے سیاسی بقا کی ایک جنگ لڑی اور اس میں آپ کامیاب رہے. جی میں نے یہ پی ٹی آئی کا پہلے بھی حصہ رہا ہوں, بلکہ ابتدائی میں حصہ رہا ہوں. سن 1996 میں نے جوائن کی. عمران خان صاحب میرے گاؤں آئے, ان کا بڑا جلسہ ہوا. جی میں اس میں موجود تھا, اس کے اندر اور فیض محمد خان صاحب سارے لوگ موجود تھے. تو ہم نے ابتدا کی, ہم نے کام بھی کیا, ہم نے بڑی پورے صوبے میں اور جہاں جہاں بھی ہمارا ہاتھ پہنچتا تھا پی ٹی آئی کے لیے کام کیا. ہم سمجھتے تھے عمران خان ایک نئی لیڈرشپ ہے اور تحریک انصاف جو ہے اس کا ایک اچھا منشور ہے, اچھا ویژن ہے, تو ان کے ساتھ تھے. پھر اس دفعہ میں جو الگ ہوا ان سے, تو اس کی وجوہات کوئی ایسی نہیں تھی کہ میں پارٹی سے نالاں, میں ٹکٹ پہ بھی نالاں نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہا, لیکن میرا ایک افسر تھے جو کہ بڑے اعتماد کے آدمی تھے عمران خان صاحب کے, اعظم خان مردان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے. وہ ہر ایک کو تنگ کرتے تھے. وہ ذہنی طور پہ مطلب ہے وہ ہاں وہ کوئی پولیٹیکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور وہ بیوروکریٹک ان کی اپروچ تھے ہی بیوروکریٹ, لیکن وہ کوئی عوامی نمائندوں کو یا پبلک فگرز کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو انہوں نے کئی اور بھی نالاں کیے. تو میرے ذاتی معاملات جو تھے زمینوں کے, جائیدادوں کے, آپس میں بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں, کزنز کے بھی ہوتے ہیں, تو ان میں وہ مداخلت کرتے تھے, جس کا میں نے ان کی چیف منسٹرز کو اور جن کو میں جانتا تھا ان کے ذریعے پیغام بھی بھیجے کہ یہ آدمی زیادتی کر رہے, تو کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو میں نے کہا پھر میں ساتھ بھی ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہو کہ ایک افسر جو ہے وہ ذلیل کرنے پہ تلا ہو, تو پھر میں علیحدہ ہو گیا. تو ویسے عمران خان سے میری ذاتی جان پہچان ہے, شک پہ نہیں رہے آپ, ذاتی جان پہچان ہے, سب کچھ ہے. تو پی ڈی ایم کی پرفارمنس بھی ایسی تھی کہ ہمارے ضلع میں کوئی انہوں نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی کسی. مطلب ہے آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, 28 پوسٹیں تھیں ٹی ریسرچ سینٹر میں. تو پنجاب سے لوگ بھرتی ہوئے, تو ہماری صوبے کا کسی وزیر نے, کسی مشیر نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے اس طرح کوئی توجہ نہیں دی, حالانکہ وہ لوگ سٹاف پوسٹ تھیں. تو اس طرح کی متعدد اور باتیں تھیں, مثالیں موجود ہیں. تو گشتاسپ خان صاحب, اب ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت بابر سلیم صاحب ہیں اور مشتاق غنی صاحب ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں جن کے نام وزارت اعلیٰ کے لیے لیے جا رہے ہیں. تو عموماً یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ جو ہے ہزارہ کو نہیں دیں گے نا, کیونکہ دوسرا جو پڑ رہا ہے وہ بھاری, حالانکہ یہاں سے ہزارہ ڈویژن سے, چاہے وہ کوہستان سے لے لیں یا ہری پور تک, پی ٹی آئی نے اکثریتی نشستیں یہاں سے لی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کیا ہزارہ سے ہو سکتا ہے یا ممکن نہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت کرائسس ہے ملک میں,
اور صورتحال جو ہے وہ غمگیر ہے. تو ہماری پارٹی بھی زیر عتاب ہے. تو اس میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں مزید جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو. تو پارٹی قیادت یا پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہوگی، اور اگر ہم سے پوچھا گیا پارٹی فورم پہ، تو اس کا جواب ہم جو ہمارا رائے ہوگی ہم وہاں پہ اظہار کریں گے. سردار صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے محفوظ ہے. جی ہاں، رائے محفوظ آپ ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے محفوظ ہے. تو انشاءاللہ پہلے بھی آپ سے انٹرویو کیا ہم نے، آج پھر انٹرویو کر رہے ہیں، اور گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے. سردار آج کے لیے اتنا ہی. جناب شعیب تنوری کیمرہ مین ہے میرے ساتھ، میں ہوں اختر نعیم. اللہ حافظ جناب.